السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں ملعون خاتون ابراہیم اور اس کی ماں کی موجودگی میں درسن سے کہتی ہیں، ہم نے تمہیں اپنے قبیلے میں اس لیے جگہ دی تھی کہ تمہیں شریف سمجھا تھا، تم نے یہ کیسے کر دیا؟ تم فوراً ابراہیم صاحب سے معافی مانگو۔ مگر درسن کہتا ہے، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر میں معافی مانگوں۔ ابراہیم غصے سے کہتا ہے، یہ تو اب بھی زبان چلا رہا ہے، میں آپ کی بے پناہ عزت کرتا ہوں، لیکن میں اس شخص کو ہرگز معاف نہیں کروں گا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے سزا دینا چاہتا ہوں۔ ملعون خاتون کہتی ہیں، یہ ہمارے زیر خدمت ہے اور اس نے ہمارے مہمان کی گستاخی کی ہے، اسے سزا دینا ہمارا فرض ہے۔ ابراہیم صاحب، آئیکوت اس گستاخ کو فوراً قید والے خیمے میں ڈال دو، جب اورحان سردار واپس آئیں گے وہ خود ہی اسے سزا دیں گے۔ یہ سن کے حلیمہ کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے، ماں ابتدا تو ابراہیم صاحب نے کی تھی، درسن بے قصور ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ابراہیم کی ماں کہتی ہے، ہماری یہاں اب کوئی جگہ نہیں رہی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ابراہیم کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ آئیکوت درسن کو بھی لے جاتا ہے اور حلیمہ اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں اب زیادتی کر رہی ہیں، فیصلہ غلط ہے، درسن بے قصور ہے۔ ملعون خاتون غصے سے کہتی ہیں، میں نے کہا بس، تم اس کا نام لینا بند کرو، میں اس استبل والے کو خود سزا دوں گی اور میں تمہیں آئندہ کبھی اس کے ساتھ نہ دیکھوں۔ اس لیے میں گونچا وہاں آتی ہے اور انہیں اورحان پہ ہونے والے حملے کے بارے میں آگاہ کرتی ہے، جسے سننے کے بعد ملعون خاتون اعراض سے کہتی ہیں، سپاہیوں کو بھیجو کہ عثمان سردار کو خبر دیں۔ جنگل میں عبدالرحمن فلاویوس کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، نشانات ہمیں اب تک آگے ہی لے کر جا رہے ہیں۔ یگید کہتا ہے، اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو وہ فاطمہ خاتون کو مار ڈالتے، میں انہیں ایسی اذیت دوں گا کہ وہ یاد رکھیں گے۔ عبدالرحمن کہتا ہے، تم پہلے بھی ایسے ہی تھے، کیا تم نے اپنے بابا کو کم تکلیف دی ہے؟ اب ذرا قدم پیچھے رکھو، پہلے تمہاری شادی فاطمہ خاتون سے ہوگی۔ یہ سن کے فلاویوس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے، خاموش ہو جاؤ تم لوگ۔ یگید غصے سے کہتا ہے، کیا بورسا کا شکست خوردہ سے پسالار ہمیں اپنا کام کرنا سکھائے گا؟ تو فلاویوس کہتا ہے، میں نے اپنے شہر کی عزت سے حفاظت کی ہے، میں تمہاری طرح اپنے باپ کے سائے میں چھپ کر تلوار نہیں چلاتا۔ یگید اس سے کہتا ہے، میرا باپ یہاں نہیں ہے اور تمہیں بچانے کے لیے کوئی وسیل بھی باقی نہیں۔ عبدالرحمن آگے بڑھتا ہے اور یگید کو پیچھے کرتا ہے، پھر فلاویوس سے کہتا ہے، اور فلاویوس جو بھی ہے، اور تم فلاویوس یا جو بھی نام ہے تمہارا، اپنی زبان بھی پہچانو اور اپنی حد بھی۔ اس لیے میں کچھ آواز سن کے وہ تینوں ایک دم سے آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر اورحان اپنے ساتھیوں کے ساتھ راہب انتون سے جا ملتا ہے اور اس سے کہتا ہے، ہم یہاں ایک راز کھولنے آئے ہیں، وہ راز جو صرف تم ہی جان سکتے ہو۔ ایسے لوگ جنہوں نے ایک ہی وقت میں ہم پر اور بازنطینیوں پہ حملہ کیا، ان کی گردنوں پہ یہ نشان داغا ہوا ہے، کیا تم جانتے ہو اس کا مطلب؟ انتون نشان دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ خدا ہمیں محفوظ رکھے۔ جیرکتہ کہتا ہے، کیا ہوا راہب، تم لرز کیوں گئے ہو؟ تو راہب کہتا ہے، یہ مقدس محبت کے سنگ دل سرماؤں کا نشان ہے، کیتھولک کے بے رحم جلات۔ اورحان کہتا ہے، پوپ کے جنگجو جنہوں نے برسوں پہلے فرینک کی حکمرانی کو قبول کیا تھا، اب ان کے ارادے کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ انتون کہتا ہے، یہ ہمارے علاقے میں صرف خون اور موت لائیں گے اورحان سردار، میں دعا کروں گا کہ خدا تمہیں ان کے مقابلے میں غالب رکھے۔ اورحان راہب کا شکریہ ادا کرتا ہے اور راہب آگے بڑھ جاتا ہے۔ خلیل کہتا ہے، میرے سردار، ان کا سردوں پر آنا، شہنشاہ کے قتل کی کوشش کرنا، یہ سب ہمارے فتوحات کے خلاف کھینچی گئی تلوار کی مانند ہے۔ بوران کہتا ہے، بورسا میں ہمارا ہر قدم ان محبت کے سرماؤں کو ازنک کے لیے بھی خوفزدہ کر رہا ہے۔ تو اورحان کہتا ہے، یقیناً خوفزدہ کرتا ہے، جیسے ہم مدینے کو دیکھتے ہیں وہ بورسا کو ایسے ہی دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے لیے مکہ ہے ویسے ہی ان کے لیے ازنک ہے۔ وہ ہر مکرو چال کھیلیں گے، ان کا پہلا مقصد اس شہنشاہ سے جان چھڑانا ہے جو ان کی قدیمی شہروں کا دفاع نہیں کر سکتا، اور اس کی جگہ وہ شہنشاہ بٹھانا ہے جو ان کے قریب ہو۔ خلیل کہتا ہے، اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو سردوں پر صلیبیوں کو جمع کر لیں گے۔ جواب میں اورحان کہتا ہے، ہرگز نہیں، میں انہیں ایسا کرنے نہیں دوں گا، وہ ازنک اور بورسا کی ہماری فتوحات کو روک نہیں سکیں گے، ہم پہلے ان غداروں تک پہنچنے والی ہر مدد کا راستہ روکیں گے۔ بران بے آپ بورسا سے جیملک جانے والے راستے پر قبضہ کریں گے۔ جیرکتہ صاحب، آپ وہ راستہ جو ازنک کو مغرب سے ملاتا ہے تھامو، اپنے سپاہیوں کو لے کے فوراً روانہ ہو جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں چلے جاتے ہیں اور اورحان خلیل سے کہتا ہے، فلاویوس کو پیغام بھیجو، کہو کہ فوراً قبیلے آئی۔ قبیلے میں شہنشاہ علاؤالدین کے ساتھ ٹہل رہا ہوتا ہے اور علاؤالدین کہتا ہے، جیسے کہ اورحان سردار چاہتے ہیں کہ کوئی کائی زمین خالی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ تم نے بہت عمدہ کام کیا شہنشاہ صاحب، لیکن میں سوچ رہا ہوں وہ تیمورتاش، کیا اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی؟ تو شہنشاہ کہتا ہے، کوشش کی تھی مگر میں نے اسے رتب بر ہمت نہیں دکھانے دی علاؤالدین صاحب، مان لیا کہ ہم نے تیمورتاش کو راہ دکھا دی، لیکن نئے دشمن کا کیا جن کے نام تک ہمیں معلوم نہیں؟ یہ معاملہ آسان نہیں لگتا علاؤالدین صاحب، انشاءاللہ ہمارے لیے مصیبت نہ بنے۔ لوگوں کو آتا ہوا دیکھ کر علاؤالدین کہتا ہے، وہ غیر مسلم لوگ جنہیں اورحان سردار نے بلایا ہے وہ آہستہ آہستہ یہاں پہنچ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے مسائل ہمیں ہی بتائیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین آگے بڑھ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہی قبیلے کے ڈھول بجتے ہیں اور نیلوفر اپنی بہن اور فاطمہ کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتی ہے۔ ملعون خاتون انہیں خوش آمدید کہتی ہیں اور پوچھتی ہیں، اورحان کیسا ہے؟ تو نیلوفر کہتی ہے، وہ سب خیریت سے ہیں، وہ آج رات آ جائیں گے، کہہ رہے تھے آپ پریشان نہ ہوں۔
پھر ملعون خاتون دیفنے کو بھی خوش آمدید کہتی ہیں مگر وہ اپنا منہ سجائے کھڑی رہتی ہے تو ملعون خاتون کہتی ہیں جب نیلوفر پہلی بار ہمارے قبیلے میں آئی تھی تو وہ بھی بالکل تمہاری طرح تھی، بے چین اور فکر مند۔ نیلوفر کہتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ تم بھی مانوس ہو جاؤ گی۔ ملعون خاتون کہتی ہیں کیا خبر ہماری بیٹی ان قلعوں سے بڑھ کر اس قبیلے کو پسند کرنے لگے۔ دیفنے کہتی ہے آپ کا قبیلہ بہت پیارا ہے لیکن جو لوگ قسطنطنیہ سے آتے ہیں ان کے لیے کسی اور جگہ سے محبت کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن یقیناً سوائے نیلوفر کے۔ نیلوفر کہتی ہے راستے نے ہمیں تھکا دیا ہے ماں، اگر اجازت ہو تو میں دیفنے کو اس کے خیمے تک لے جاؤں۔ ملعون خاتون کی اجازت سے وہ اسے لے کے آگے بڑھتی ہے۔ ادھر عبدالرحمن فلاویوس کے ساتھ اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں پہ محبت کے سپاہی آرام کرتے ہوئے ہاتھ تاپ رہے ہوتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچتے ساتھ ہی ان پہ ہلہ بول دیتے ہیں اور انہیں آنن فانن کاٹتے ہی چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر میں تمام کا صفایا ہو جاتا ہے اور ایک زخم میں رینگتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ فلاویوس اس کے زخم پہ پاؤں رکھ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم یہاں سے بچ نہیں سکتے تو اس لیے بولو شہنشاہ کو کون مارنا چاہتا ہے؟ وہ سپاہی کہتا ہے میں گناہگار پیدا ہوا تھا لیکن بادری سے مروں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خنجر نکالتا ہے اور اپنے آپ کو ہی مار ڈالتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے عبدالرحمن کہتا ہے کتے نے کتے جیسا ہی کام کیا، ویسے بھی یہ کچھ نہیں بولتا، اسے وہی ملا جس کا وہ حقدار تھا، اس لیے میں رستوں سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں تلاش کر رہا تھا۔ پھر ساتھ آنے والے سپاہیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے انہیں راستے میں دیکھا۔ یقید پوچھتا ہے سب خیریت ہے، کچھ برا تو نہیں ہوا؟ رستو کہتا ہے اورحان صاحب نے فلاویوس سے بات کرنے کے لیے قبیلے بلایا ہے۔ فلاویوس پوچھتا ہے کیوں، کیا اسے کچھ ملا ہے؟ تو ایرسطو کہتا ہے انہیں مناسب لگا تو وہ خود ہی بتا دیں گے۔ یگید کہتا ہے فلاویوس گھبراؤ نہیں، اورحان صاحب اگر تمہیں مارنا چاہتے تو وہ تمہیں بلائیں گے نہیں، سیدھا تمہیں مار دیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی فلاویوس آگے بڑھ جاتا ہے اور جانے سے پہلے سپاہی اس سے پوچھتا ہے جناب اگر فاطمہ خاتون نے آپ کو دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ فلاویوس کہتا ہے پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ قبیلے میں حلیمہ بہت پریشان بیٹھی ہوتی ہے اور ایک خیمے کی جانب دیکھ رہی ہوتی ہے، اس لیے میں فاطمہ اس کے پاس آتی ہے اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتی ہے بہن تم یہاں سے زندان والے خیمے کا دروازہ نہیں کھول سکتی۔ حلیمہ کہتی ہے اسے بغیر وجہ کے قید رکھا گیا ہے، میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ فاطمہ پوچھتی ہے حلیمہ تمہیں کیوں برداشت نہیں ہو رہا، تمہیں درسن کی اتنی فکر کیوں ہے؟ حلیمہ کہتی ہے کیونکہ یہ نا انصافی ہے، مجھے یوں مت دیکھو، وہ بیوقوف اس کا مستحق ہے، بات بھی نہیں مانتا، وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا اور ہلا تک نہیں، اگر درسن نہ ہوتا تو میں اس آدمی کو سبق سکھاتی۔ فاطمہ اسے کہتی ہے تو درسن نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا؟ حلیمہ کہتی ہے بہن کیا کچھ ایسا ممکن ہے، وہ درسن ہے، وہ ہمارے لیے کام کرتا ہے، آپ جانتی ہیں، جب اسے لگا کہ میں پریشان ہوں۔ فاطمہ کہتی ہے ٹھیک ہے، جب کہ تمہیں معلوم ہے تو پھر اس کے مطابق حرکت کرو، اس مسئلے سے اور زندان والے خیمے سے اپنی نظریں ہٹاؤ، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ ادھر خیمے میں نیلوفر دیفنے کے زخم کا علاج کر رہی ہوتی ہے۔ دیفنے کہتی ہے میری بہن سمجھتی ہے کہ میں نے اسے مارنے کی کوشش کی ہے، تو نیلوفر اس سے کہتی ہے دیفنے مجھے افسوس ہے مگر ابھی۔ دیفنے کہتی ہے تم کائی ہو اور میں بازنطینی نہیں ہوں، ہم بھی دشمن ہیں ہے نا، دشمن سے تو ہر چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ جانے ہی لگتی ہے کہ نیلوفر اس سے کہتی ہے ٹھیک ہے اس وقت میرا فیصلہ غلط تھا لیکن تم میری جان ہو، میری بہن ہو۔ پھر اس کے پاس آتے ہوئے کہتی ہے میں معافی چاہتی ہوں۔ دیفنے کہتی ہے تم نے میرا دل توڑ دیا بہن۔ نیلوفر کہتی ہے اگر مجھے تم پہ بھروسہ نہ ہوتا تو میں تمہیں یہاں کبھی نہ لاتی۔ دیفنے کہتی ہے میں تم پہ یقین کرنا چاہتی ہوں اور میں تمہیں معاف کرتی ہوں کیونکہ تمہارے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے صرف شہنشاہ، تمہارے جانے کے بعد میرے لیے وہی سب کچھ تھا لیکن اب نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، کیا اورحان صاحب نے تمہیں کچھ بتایا ہے؟ نیلوفر کے جواب دینے سے پہلے شہزادے وہاں داخل ہوتے ہیں۔ سلیمان پوچھتا ہے ماں یہ کون ہے؟ تو نیلوفر کہتی ہے یہ تمہاری خالہ ہے۔ دیفنے بھی ان سے کہتی ہے میں تم سے ملنے کا بہت انتظار کر رہی تھی، بچے اس میں دلچسپی نہیں دکھاتے، اور دیفنے بھی منہ بناتے ہوئے ان سے گلے لگ جاتی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔